أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم پیروی کریں گے اس چیز کی جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. کیا وہ ان کی پیروی کریں گے اور اگرچہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت پاتے ہوں؟ اس آیت میں اللہ رب العزت ان لوگوں کی مذمت کر رہے ہیں جو اپنے آباء و اجداد کے معاملے میں تعصب کا مظاہرہ کرتے تھے، آباء و اجداد کی تقلید میں اور ان کی پیروی میں حق کو رد کر دیتے تھے، حق کو ماننے سے انکار کر دیتے تھے. اس آیت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف آتے ہیں. اذا کا معنی ہے جب، قیل فعل ماضی ہے مجہول کے لیے کہا جاتا ہے، لہم ان سے یعنی کہ کفار سے، مشرکین سے، اتبعوا تم پیروی کرو، فعل امر ہے جمع کے لیے، ما انزل اللہ اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی، انزلہ فعل ماضی نازل کی، قالو یہ اذا کا جواب ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے تو اس کے جواب میں قالو وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بلکہ نتبعو ہم پیروی کریں گے، فعل مضارع ہے جمع کے لیے، ما اسم موصول ہے اس چیز کی، الفینا ہم نے پایا، فعل ماضی جمع کے لیے، علیہ جس پہ، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، اپنے باپ دادا کو، آبا جمع ہے ابن کی، حمزہ ہے استفہام انکاری کے لیے، یعنی کہ کیا وہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے؟ آباؤہم اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے کہ اب ان کی جمع ہے. لا یعقلون فعل مضارع ہے، اس کے اوپر لا داخل ہوا ہے جو نفی کے لیے ہے. یعقلون فعل مضارع جمع کے لیے ہے، نہ سمجھتے ہوں، نہ عقل رکھتے ہوں. ولا یہتدون یہ بھی فعل مضارع ہے جمع کے لیے اور نہ ہی ہدایت پاتے ہوں. اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. جیسا کہ میں گزارش کر چکا کہ اس آیت میں اللہ رب العزت ان لوگوں کی مذمت کر رہے ہیں جو اپنے باپ دادا کی تقلید میں، ان کی پیروی میں، ان کی اتباع میں اس قدر آگے نکل چکے تھے کہ ان کی پیروی کرتے ہوئے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ حق کو رد کر دیتے تھے،
اسے ماننے سے انکار کر دیتے تھے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے، اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ قرآن نازل کیا ہے۔ اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور احادیث کو نازل کیا ہے۔ اللہ نے کیا نازل کیا ہے؟ توحید کو نازل کیا ہے۔ اللہ نے یہ نازل کیا ہے کہ اسی چیز کو حلال جانو جسے اللہ نے حلال قرار دیا، اور اسی چیز کو حرام جانو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم پیروی کریں گے اس چیز کی، اس دین کی جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ باپ دادا کا دین کیا ہے؟ بتوں کو اللہ کا شریک بنانا۔ باپ دادا کا دین کیا ہے؟ کئی ایسے جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لینا جن کو اللہ رب العزت نے حرام قرار نہیں دیا۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، تو اللہ رب العزت نے انہیں ڈانٹ پلائی، ان کے اوپر انکار کیا، اسی لیے حمزہ استفہام آیا ہے جو کہ انکار کے لیے ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کہ کیا یہ لوگ اپنے باپ دادا کی اس شکل میں بھی پیروی کریں گے، اس شکل میں بھی تقلید کریں گے جب کہ وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں، انہیں دین کے کسی معاملے کا علم نہ ہو، ولا یہتدون، اور وہ حق کی طرف ہدایت پانے والے نہ ہوں۔ ان کے باپ دادا اگر سمجھدار ہوں، ہدایت پانے والے ہوں، اللہ کے دین کے اوپر ہوں، تو ان کی بات ماننا کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن جب باپ دادا بالکل بے عقل ہوں دین کے معاملے میں اور راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہوں، تب بھی ان کی پیروی کی جائے گی، تب بھی ان کی تقلید کی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ یہ تو بہت ہی باطل قسم کی بات ہے۔ اور یہاں پہ اللہ رب العزت مذمت کر رہے ہیں کافروں کی، مشرکین کی، جو باپ دادا کی تقلید میں بہت آگے نکل چکے تھے۔ اگر یہی کام مسلمان کریں تو یہ ایت ان کے اوپر بھی چسپاں ہوگی۔ مثال کے طور پہ کئی ایسے مسلمان ہیں جو اپنے بزرگوں، اپنے مسلک کی پیروی میں، تقلید میں، اتباع میں اس قدر آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ قرآن کی ایتوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور آپ کی احادیث کو نظر انداز کرنے کے لیے انہوں نے مختلف ضابطے اور اصول بنائے ہوئے ہیں۔ کبھی کہہ دیں گے کہ یہ خبر واحد ہے، اور ہمارے پاس جو اصول ہے وہ یقینی اصول ہے، وہ یقینی ضابطہ ہے۔ اور کبھی یہ کہیں گے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہ ان احادیث کو بہتر سمجھنے والے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث کو اپنے بزرگوں کی وجہ سے، اپنے بڑوں کی وجہ سے، اپنے مسلک کی وجہ سے رد کر دیتے ہیں، ان پہ بھی یہ ایت چسپاں ہوگی، اگرچہ بنیادی طور پہ یہ ایت کفار کے لیے ہے، مشرکین کے لیے ہے۔ اس کے بعد ایت نمبر 171 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال کی طرح ہے جو ان جانوروں کو آواز دیتا ہے جو پکار اور آواز کے علاوہ کچھ بھی سنتے نہیں ہیں۔ سمن، یہ لوگ بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، اس لیے وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ مثال کو کہتے ہیں، وصف کو کہتے ہیں، حالت کو کہتے ہیں۔ ان لوگوں کی مثال، ان لوگوں کا وصف، ان لوگوں کی حالت جنہوں نے کفر کیا۔ الذین اسم موصول ہے، الذی کی جمع ہے۔ کافروا، جنہوں نے کفر کیا، فی الماضی ہے جمع کے لیے۔ کمثل الذی، اس شخص کی مثال کی طرح ہے، ینعق بما لا یسمع، نعق ینعق، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جانوروں کو، بکریوں کو آواز دینے کے لیے، انہیں ڈانٹنے کے لیے، کہ ینعق یہ فعل مضارع ہے واحد کے لیے، وہ آواز دیتا ہے، بما لا یسمع، ان جانوروں کو جو سنتے نہیں ہے۔ ما اسم موصول ہے الذی کے معنی میں، لا یسمع فعل مضارع ہے واحد کے لیے، لا یسمع نہیں سنتا، اس کے اوپر لا نفی کے لیے داخل ہوا ہے۔ الا دعاء،
سوائے کس کے؟ پکار کے، ونداء اور آواز کے۔ دعا اور ندا میں کیا فرق ہے؟ دعا اور ندا میں ایک فرق یہ بیان کیا گیا ہے کہ دعا اس پکار کو کہتے ہیں جو پکار کسی خاص کے لیے ہو، کسی متعین کے لیے ہو، کسی کا نام لے کے آپ اسے پکاریں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ دعا۔ اور ندا یہ عام پکار ہے، جب کسی کو متعین کیے بغیر، کسی کا نام لیے بغیر آپ آواز دیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ندا۔ سمن یہ اسم کی جمع ہے۔ اسم کس کو کہتے ہیں؟ بہرے کو۔ اور سمن یہاں پہ خبر ہے، اس سے پہلے مبتدا محذوف ہے ہم سمن، کہ یہ کیا ہے؟ بہرے ہیں۔ بکمن ابکم کی جمع ہے۔ ابکم کس کو کہتے ہیں؟ گونگے کو۔ عمیٌ اعمیٰ کی جمع ہے، کس کو کہتے ہیں؟ اندھے کو۔ فہم لا یعقلون، اس لیے یہ نہیں سمجھتے۔ اب اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ ایک مثال بیان کی ہے، ایک تمثیل بیان کی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ تمثیل کس کے لیے ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں۔ پہلا مفہوم یہ کہ اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر جو اپنے آباء و اجداد کی تقلید کر رہے ہیں بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی حجت کے، عقل و شعور کا مظاہرہ کیے بغیر، یہ ان جانوروں کی طرح ہیں جو اپنے چرواہے کی آواز سن کر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور انہیں اپنی منزل کا کچھ علم نہیں ہوتا، عقل و شعور سے محروم ہوتے ہیں۔ تو یہ کافر ان جانوروں کی طرح ہیں اپنے باپ دادا کی تقلید میں۔ اور دوسرے نمبر پہ اس مثال اور تمثیل کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ جو ایسے کافروں کو تبلیغ کرتا ہے، ان کو دعوت دیتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے، ان کو راہ حق کی طرف بلاتا ہے، وہ اس چرواہے کی طرح ہے جو جانوروں کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ تو کیا جانور سمجھتے ہیں چرواہے کی باتوں کو؟ بالکل نہیں سمجھتے، بس ان کو یہ پتا ہے کہ ایک آواز آئی ہے۔ عقل و شعور سے، ہدایت پانے سے وہ محروم ہیں۔ تو یہ دو طرح سے یہ مثال ہو سکتی ہے اور دونوں باتیں بالکل ٹھیک ہیں۔ تو فرمایا مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال کی طرح ہے جو ان جانوروں کو آواز دیتا ہے جو نہیں سنتے سوائے پکار اور آواز کے۔ سمن بکمن عمیٌ، یہ کیا ہے؟ یہ بہرے ہیں۔ بہرے کس چیز سے ہیں؟ حالانکہ اللہ رب العزت نے ان کو سننے کی قوت دے رکھی ہے، اللہ پھر بھی ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بہرے۔ تو کیا مطلب؟ حق بات سننے سے بہرے ہیں۔ سب کچھ سنتے ہیں لیکن حق بات نہیں سنتے، یعنی کہ وہ سننا جو ان کے لیے مفید ہو۔ اور بکمن کیا ہے؟ گونگے ہیں، ہر قسم کی گفتگو کرتے ہیں، شرک پہ مشتمل گفتگو کرتے ہیں، گناہوں پہ مشتمل گفتگو کرتے ہیں، لیکن حق بات بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عمیٌ اندھے ہیں، ان کو ہر چیز نظر آتی ہے لیکن نظر نہیں آتا تو حق کا راستہ نظر نہیں آتا، ان کو نظر نہیں آتی، حق کی بات نظر نہیں آتی۔ فہم لا یعقلون، تو اس لیے وہ عقل نہیں کرتے۔ عقل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے حواس خمسہ کام کرتے ہوں۔ آپ عقل تب کریں گے جب آپ کی بینائی کام کرے، جب آپ کی قوت سماعت کام کرے، اور جب آپ کی قوت گویائی کام کرے۔ تو جو آدمی سنتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، وہ عقل کیسے کرے گا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمن بکمن عمیٌ فہم لا یعقلون، کہ جب وہ حق بات کے لحاظ سے بہرے ہیں، حق بات کے لحاظ سے گونگے ہیں، حق بات کے لحاظ سے اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، تو وہ عقل نہیں کرتے، وہ عقل نہیں پائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 172 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔
اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہیں، یعنی کہ اے ایمان والو، کلو تم کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، ان عمدہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، جو ہم نے تمہیں دی ہیں، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف۔ الذین اسم موصول ہے اور یہ الذی کی جمع ہے۔ آمنو جو ایمان لائے، فعل ماضی جمع کے لیے، کلو فعل امر ہے تم کھاؤ، من طیبات، طیبات جمع ہے طیبہ کی، عمدہ چیزیں، پاکیزہ چیزیں، حلال چیزیں۔ ما اسم موصول ہے الذی کے معنی میں، رزقنا ہم نے دی ہیں، جمع متکلم، کم تمہیں، وشکرو اشکرو کیا ہے فعل امر، تم شکر کرو، للہ کس کا؟ اللہ کا، ان اگر شرط کے لیے ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو، تعبدون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، تم عبادت کرتے ہو، ایاہ اسی کی، ایاہ یہ ضمیر پہلے آ گئی ہے، اور اگر ضمیر بعد میں آتی تو لفظ کیسے ہوتا؟ ان کنتم تعبدونہ، لیکن اللہ تعالی نے کیا کہا؟ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اب ضمیر جب پہلے آئی، تعبدون کا مفعول جب پہلے آ گیا، حالانکہ مفعول کو بعد میں آنا چاہیے، تو اس نے کس چیز کا فائدہ دیا؟ تخصیص کا اور حصر کا، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ اللہ رب العزت یہاں پہ کن کو مخاطب کر رہے ہیں؟ ایمان والوں کو، ان لوگوں کو جن کا ایمان ہے کس پہ؟ اللہ پہ، اللہ کے رسولوں پہ، آسمانی کتابوں پہ اور فرشتوں پہ، روز آخرت پہ، تقدیر پہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کو مخاطب کر کے ایک آرڈر دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم واقعی مومن ہو تو تمہیں یہ آرڈر ماننا ہوگا، تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم اس آرڈر کو مانو۔ اگر تم اس آرڈر کو نہیں مانتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ایمان ناقص ہے، کمزور ہے، ویسا ایمان نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالی نے یہاں پہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ تم حلال کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ یہی آرڈر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 168 میں دے چکے ہیں، 168 میں دے چکے ہیں۔ وہاں پہ اللہ نے کس کو مخاطب کیا تھا؟ یا ایھا الناس، تمام لوگوں کو، اور یہاں پہ خصوصی طور پہ مخاطب کیا کن کو؟ ایمان والوں کو، اور کہا کہ اے ایمان والو، کلو تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں۔ حلال رزق کھانا یہ نہایت ضروری ہے۔ جو حلال رزق کا اہتمام نہیں کرتا، حرام بھی کھاتا ہے، حرام بھی پیتا ہے، حرام بھی پہنتا ہے، اس کی دعائیں خطرے میں ہیں۔ کئی دفعہ انسان کی دعائیں اس لیے ریجیکٹ ہو جاتی ہیں کہ اس کا رزق حرام کا ہے، حلال کا نہیں ہے۔ چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ طیب ہیں، پاک ہیں، اور پاک ہی قبول کرتے ہیں، حرام قبول نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ایک ایسی بات کا حکم دیا جس بات کا حکم اللہ نے اپنے خاص بندوں، نبیوں، رسولوں کو دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے مخاطب ہو کے کہا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے، حلال چیزوں میں سے، اور نیک اعمال بجا لاؤ۔ یہ سورہ مؤمنون ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، کہ اے ایمان والو تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو جو حکم اللہ نے رسولوں کو دیا، وہی حکم اللہ تعالیٰ نے کن کو دیا؟ عام مومنوں کو دیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ کیا ایک ایسے آدمی کا جو حالت سفر میں ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ حالت سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔
لیکن یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسے آدمی کا تذکرہ کیا جو حالت سفر میں ہے اور اس کے بال اڑے ہوئے ہیں، گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، مسافر بھی ہے، بال اس کے اڑے ہوئے ہیں، پراگندہ ہیں اور گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے. تو یہ ایسی حالت ہے جس حالت میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے. لیکن آپ نے فرمایا ایک ایسا آدمی جو حالت سفر میں ہے، بال اس کے پراگندہ ہیں، گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے اور اپنے رب کو پکار رہا ہے، یا ربی یا ربی، ہاتھ اس نے آسمانوں کی طرف بلند کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. فرمایا کس لیے؟ کیونکہ جو کھانا کھاتا ہے وہ حرام کا، جو کچھ پیتا ہے وہ حرام کا، جو پہنتا ہے وہ حرام کا، اور حرام اس کے جسم میں سرایت کر چکا ہے. فرمایا اس لیے اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حرام سے بچنے کی اور حلال کھانے کی کتنی اہمیت ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے بہت سے لوگ اس معاملے میں کوئی پرواہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں مال آنا چاہیے جہاں سے بھی آئے، چاہے سود کا ہو، چاہے چوری کا ہو، چاہے ڈاکے کا ہو، چاہے بہنوں اور بھائیوں کی وراثت پہ قبضے کا ہو. جبکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ایمان والو تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، کمائی کے لحاظ سے بھی پاکیزہ اور ذاتی طور پہ بھی پاکیزہ. شراب پینے کی اجازت نہیں ہے، چاہے آپ نے حلال پیسوں سے خریدی ہو، تو آپ وہ چیز کھائیں جو ذاتی طور پہ بھی حلال ہو اور جس پیسے سے آپ نے خریدی ہو، جس پیسے سے لی ہو، وہ بھی کیا ہو؟ حلال کا ہو. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے. اور اگر تم حرام و حلال کا اہتمام نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مومن نہیں ہو یا تمہارا ایمان ناقص ہے، کمزور ہے. ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں. اس سے پتا چلا رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. داتا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. واشکروا للہ، اور تم اللہ کا شکر ادا کرو. نبیوں سے کیا کہا تھا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، حلال چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک اعمال بجا لاؤ. اور مومنوں سے کیا کہا ہے؟ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرو. اور نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ نے مومنوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا کس کو حکم دیا ہے؟ رسولوں کو. اس سے پتا چلا شکر سے مراد کیا ہے؟ نیک اعمال بجا لانا، اللہ کا رزق کھانا، اور پھر فرائض و واجبات کی پابندی نہ کرنا. اللہ کا رزق کھانا اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنا، یہ اللہ کی ناشکری ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. تو وشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے، اللہ نے حکم دیا، آرڈر دیا ہے. اور شکر کسے کہتے ہیں؟ کوئی آپ پہ انعام کرے، اس انعام کی وجہ سے آپ اس کی قدر کریں، آپ اس کی تعریفیں بیان کریں، آپ اس کی تعظیم کریں اور آپ اس کی باتیں مانیں. تو شکر زبان کے ذریعے بھی ہوتا ہے، دل کے ذریعے بھی اور تمام اعضاء کے ذریعے بھی. دل میں آپ اس کی قدر کریں گے، دل میں آپ تسلیم کریں گے کہ اس نے میرے اوپر بہت بڑا انعام کیا ہے. دل میں آپ تسلیم کریں گے یہ ساری نعمتیں اس کی طرف سے ہیں، اور زبان سے اس کا اظہار بھی کریں. اور جس نے یہ نعمتیں دی ہیں اس کی اطاعت کریں، اس کی باتیں مانیں، یہ ہے شکر. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، میری نعمتوں پہ میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمتیں دوں گا. وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے. ناشکری کیسے ہوگی؟ نعمتیں میں دوں اور تم ان کی نسبت کسی اور کی طرف کرو. تم کہو کہ فلاں بابا جی نے یہ نعمت دی ہے، فلاں بزرگ نے یہ نعمت دی ہے، جبکہ وہ فوت ہو چکے، وہ قبر میں جا چکے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہیں کہ وہ تمہاری آواز نہیں سنتے، وہ تمہاری دعاؤں سے غافل اور بے خبر ہیں، اور آپ کہیں بیٹا اس نے دیا ہے. یہ اللہ کی ناشکری ہے. اللہ تعالیٰ کہیں نعمتیں دینے والا، اللہ کہے نماز پڑھو ہم نماز نہ پڑھیں، یہ اللہ کی ناشکری ہے. نعمتیں دینے والا رب کہے رمضان کے روزے رکھو ہم روزے نہ رکھیں، یہ اللہ کی کیا ہے؟ ناشکری ہے.
تو نعمتیں اللہ کی طرف منسوب کریں اور ان نعمتوں کی وجہ سے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا کلام پڑھیں، اللہ کی شریعت میں عمل کریں، تو تب جا کر اللہ کی نعمتوں کا حق ادا ہوگا اور شکر ادا ہوگا۔ فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس سے پتا چلا اللہ کا شکر ادا کرنا یہ عبادت کا حصہ ہے، یہ عبادت میں سے ہے۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں رزق حلال دیا، اس نے تمہارے لیے بہت سی چیزیں حلال کر دیں، تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اس سے پتا چلا کہ عبادت میں اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جب بھی عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی کریں، اور دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بہت سے کلمہ پڑھنے والے لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود قبر والے سے دعا کرتے ہیں، اس سے کہتے ہیں اللہ سے بیٹا لے کر دو، اور کہتے ہیں ہم نے شرک نہیں کیا کیونکہ ہم نے قبر والے سے کہا اللہ سے لے کر دو۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ نے قبر والے سے کہا اللہ سے لے کر دو، یہ دعا ہے۔ آپ نے قبر والے کو پکارا ہے، غیبانہ طور پہ پکارا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر والا میری دعا ایسے سنتا ہے غیبانہ طور پہ جیسے اللہ سنتا ہے غیبانہ طور پہ۔ تو آپ نے قبر والے کو پکار کر، فوت شدہ کو پکار کر، اسے پکار میں، دعا کی عبادت میں اللہ کا کیا بنا دیا؟ شریک بنا دیا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ساری مسجدیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو دعا میں شریک نہ کرو۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہماری مسجدوں کے اندر لکھا ہوتا ہے، مسجدوں کے باہر دیوار پہ لکھا ہوتا ہے یا اللہ مدد یا رسول اللہ مدد، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ مسجدیں میری ہیں، میرے ساتھ کسی اور کو دعا میں شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، ان الفاظ میں جبری فرقے پہ بھی رد ہے، ان کے عقائد کا بھی انکار ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ بندہ مجبور محض ہے، کوئی بھی عمل کرنے میں، کوئی بھی بات کہنے میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے، بندے کے پاس کوئی قوت نہیں ہے، بندے کا اس میں کوئی ارادہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو تو میرا شکر ادا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شکر ادا کرنے والا بھی بندہ اور عبادت کرنے والا بھی بندہ۔ تو جب ان عملوں کی نسبت بندے کی طرف کی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کے پاس اختیار ہے، ارادہ ہے، قوت ہے، اگرچہ ان افعال کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 173، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم۔ سوائے اس کے نہیں، اس نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے، اس نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور جس پہ غیر اللہ کا نام پکارا جائے، لیا جائے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پس جسے مجبور کر دیا جائے، جو مجبور ہو جائے اس حال میں کہ وہ حرام طلب کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ یقیناً اللہ تعالی بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انما، یہ لفظ کس کے لیے آتا ہے؟ حصر کے لیے۔ حصر کا مطلب کیا ہے؟ انما یہ فائدہ دیتا ہے کہ جو چیز ذکر کی گئی ہے حکم صرف اسی کے لیے ہے، اور جو چیزیں مذکور نہیں ہیں ان کا حکم اس حکم سے مختلف ہے جو یہاں پہ بیان ہوا ہے۔ یعنی کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یعنی کہ تمہارے اوپر جو چیزیں حرام ہیں وہ کتنی ہیں؟ صرف 4 ہیں۔ حکم یہاں پہ کیا بیان ہوا تھا؟ حرام ہونے کا۔ تو حصر نے کیا فائدہ دیا کہ حرام چیزیں صرف 4 ہیں جو یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں، اور جو یہاں پہ مذکور نہیں ہے وہ سب کیا ہیں؟ حلال ہیں۔
بظاہر ان الفاظ سے یہی محسوس ہوتا ہے. حرما فعل ماضی واحد کے لیے اس نے حرام کی. کس نے؟ اللہ نے. علیکم تمہارے اوپر. اللہ نے کیا حرام کیا تمہارے اوپر؟ المیتہ مردار. مردار کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ جانور جسے شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو. مثال کے طور پہ ایک جانور ذبح کیے بغیر اپنی موت آپ مر جاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ مردار ہے، میتہ ہے. اور ایک جانور اسے ذبح کیا گیا لیکن ذبح کرنے والا کون ہے؟ کوئی پارسی، مجوسی، کوئی سکھ، کوئی ہندو، تو وہ جانور کیا ہے؟ وہ مردار ہے. والدم، دم کس کو کہتے ہیں؟ خون کو. اللہ نے خون بھی حرام قرار دیا ہے، لیکن خون سے مراد ہر خون نہیں ہے. کون سا خون ہے؟ بہنے والا خون. یہ بات ہم کہاں سے لے کر آئے؟ اللہ نے تو عام کہا ہے الدم، خون، اور ہم کہہ رہے ہیں مراد وہ خون ہے جو بہنے والا ہو. بہنے والا خون حرام ہے، دوسرا خون حرام نہیں ہے. تو اتنی بڑی بات ہم نے کہاں سے دی ہے؟ سورہ انعام سے. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ، کہ وہ وحی جو میری طرف آئی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ وہ وحی جو میری طرف آئی ہے اس وحی میں کسی کھانے والے پہ کسی چیز کو حرام نہیں پاتا سوائے اس چیز کے جو مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو. تو سورہ انعام کی اس آیت نے بتا دیا کہ جو خون حرام ہے وہ کون سا ہے؟ بہنے والا. اب وہ خون جو گوشت کے ساتھ تھوڑا بہت لگا ہوا ہے وہ حرام نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ فرمایا وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت. خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. تو کیا خنزیر کے باقی اعضاء حلال ہیں؟ خنزیر کا گوشت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مراد خنزیر کا پورا جسم ہوتا ہے. تو اس لیے خنزیر کا پورا جسم، اس کی چربی وغیرہ، اس کی ہڈیاں، سب کچھ کیا ہے؟ حرام ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ. چوتھے نمبر پہ فرمایا وہ جانور بھی حرام ہے جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے. ما اسم موصول ہے الذی کے معنی میں، اور اہل فعل ماضی ہے مجہول کے لیے. اہل کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ جس پہ آواز بلند کی جائے. مراد کیا؟ جس پہ نام لیا جائے. کس کا نام لیا جائے؟ غیر اللہ کا. یعنی کہ وہ جانور بھی حرام ہے جس پہ ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے. غیر اللہ سے مراد کون ہے؟ ہر وہ جو اللہ کے علاوہ ہے. اگر آپ کسی جانور کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، اگرچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، وہ جانور بھی حرام ہوگا کیونکہ آپ بھی غیر اللہ ہیں. فَمَنِ اضْطُرَّ، من اسم موصول ہے، عموم کے لیے آتا ہے. جو بھی اضطر مجبور ہو جائے، جسے مجبور کر دیا جائے، فعل ماضی ہے مجہول کے لیے. غیر باغن یہ حال ہے، باغن یہ اسم فاعل ہے. کیا معنی اس کا؟ کہ وہ طلب کرنے والا نہ ہو، تلاش کرنے والا نہ ہو. کس چیز کو تلاش کرنے والا نہ ہو؟ حرام کو. ایسا آدمی جو حرام کھانے پہ مجبور ہو جائے لیکن اس کی ذاتی چاہت یہ نہیں ہے کہ میں حرام کھاؤں. ولا عادن، اور نہ وہ حرام مجبوری کے موقع پہ حرام کھانے میں حد سے تجاوز کرنے والا ہو، اتنا حرام کھائے جس سے زندگی بچ جائے. تو فرمایا جسے مجبور کر دیا جائے کس چیز پہ؟ حرام کھانے پہ. جو مجبور ہو جائے حرام کھانے پہ اس حال میں کہ وہ حرام کھانے کی طلب رکھنے والا نہ ہو اور نہ ہی حد سے تجاوز کرنے والا ہو، فلا اثم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. تو عادن یہ بھی اسم فاعل ہے، حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالی غفور، مبالغے کا لفظ ہے،
بہت زیادہ مغفرت کرنے والا. رحیم بھی مبالغے کا لفظ ہے, بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اب ہم اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. اللہ رب العزت نے حصر کے ساتھ وعدے کیا کہ تمہارے اوپر 4 چیزیں حرام کی ہیں. اس سے پہلی آیت میں کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, اے ایمان والو ان عمدہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں. تو پہلے حلال چیزوں کے بارے میں حکم دیا گیا کہ وہ تم کھاؤ اور کھا سکتے ہو, کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام نہ کرو. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 4 چیزیں تمہارے اوپر حرام ہیں, لیکن یہ بات اللہ نے حصر کے ساتھ بیان کی ہے کہ صرف یہی 4 چیزیں حرام ہیں. تو یہ حصر کون سا حصر ہے؟ حصر اضافی. اس کو کون سا حصر کہا جاتا ہے؟ حصر اضافی. یعنی کہ یہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی کفار سے, مشرکین سے, اور اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں تم ان میں سے کئی چیزوں کو حرام کر لیتے ہو. جی یہ جانور ہمارے فلاں بت کے نام پہ ہے, یہ جانور فلاں بت کے نام پہ ہے, یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے, ہم اس کا گوشت نہیں کھا سکتے. اللہ نے وہ جانور حلال قرار دیے, تم انہیں حرام کر لیتے ہو. اس کے بعد اللہ نے کہا اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان میں سے 4 چیزیں ایسی ہیں جنہیں تم حلال سمجھتے ہو, جنہیں تم حلال قرار دیتے ہو, جبکہ اللہ نے وہ حرام قرار دی ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی سب چیزیں حلال ہیں, ان کے علاوہ بھی کئی چیزیں حرام ہیں, لیکن گفتگو کفار سے ہو رہی ہے, مشرکین سے ہو رہی ہے, اور وہ اللہ کی حلال کردہ کئی چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے. تو اللہ نے کہا اللہ نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں ان میں سے کئی ایک کا تم استعمال کرتے ہو, اور جو اللہ نے چیزیں حلال قرار دی ہیں ان میں سے کئی ایک کو حرام قرار دیتے ہو. یہ اللہ رب العزت ان پہ انکار کر رہے ہیں اور ان کے عمل کو غلط قرار دے رہے ہیں. تو بات ان کے لحاظ سے ہو رہی ہے, اس لیے فرمایا کہ سوائے اس کے نہیں اس نے تمہارے اوپر یہ 4 چیزیں حرام کر دی ہیں, ورنہ ان کے علاوہ بھی کئی چیزیں حرام ہیں. مثال کے طور پہ گھریلو گدھا جو ہے وہ کیا ہے؟ حرام ہے. کچری والا جانور درندہ حرام ہے. اور وہ پرندے جو پنجے سے شکار کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ حرام ہیں. تو ان کے علاوہ بھی کئی چیزیں حرام ہیں. تو انما حرم علیکم المیتہ, سوائے اس کے نہیں اس نے تمہارے اوپر حرام کر دیا. کیا حرام کر دیا ہے؟ مردار. المیتہ کا لفظ عام ہے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث نے 2 طرح کے مردار کو حلال قرار دیا ہے. قرآن نے کیا کہا تھا؟ مردار حرام ہے, یعنی کہ ہر مردار حرام ہے. احادیث نے بتا دیا کہ کچھ مردار ایسے ہیں جو حلال ہیں. کون کون سے؟ مچھلی اور ٹڈی. مچھلی اور ٹڈی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حلال قرار دیا. اب ایک طرف قرآن ہے ایک طرف حدیث ہے, کس کو لیں گے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں عمل کے لحاظ سے, حجت ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. ایک ہی وقت میں قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث پہ عمل کیا جائے گا. قرآن کی وجہ سے حدیث کو رد کر دینا یا حدیث کی وجہ سے قرآن کو رد کر دینا, یہ کیا ہے؟ غلط ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں کبھی بھی ٹکراؤ نہیں ہوتا, کبھی بھی تضاد نہیں ہوتا. جہاں پہ ٹکراؤ محسوس ہو وہاں پہ آپ حدیث کو چیک کریں, ہو سکتا ہے وہ ضعیف ہو. جہاں پہ ٹکراؤ محسوس ہو سکتا ہے وہاں پہ حدیث کا معنی سمجھنے میں آپ کو غلطی لگ رہی ہو, ورنہ قرآن و حدیث میں حقیقی طور پہ ٹکراؤ اور تضاد نہیں ہوتا. قرآن نے ایک چیز کو عام قرار دیا, عمومی طور پہ حرام قرار دیا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 چیزوں کو حلال قرار دیا. تو یہ کیا ہے؟ اس عموم سے تخصیص ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث قرآن کریم کے عام کو خاص کرتی ہیں, قرآن کریم کے مطلق کو مقید کرتی ہیں, قرآن کریم کے اجمال کو واضح کرتی ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی لوگ کئی مقام پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو رد کر دیتے ہیں,
کیونکہ قرآن کے خلاف ہے. مثال کے طور پہ کہیں گے کہ نماز میں مغرب اور عشاء اور فجر کی جہری نمازوں میں امام کے پیچھے آپ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے، بطور مقتدی آپ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ کہتے ہیں کہ وہ حدیث جس میں یہ آیا ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، وہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن کی کس آیت کے خلاف ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تمہارے اوپر رب کی رحمتیں نازل ہوں. تو پہلی گزارش یہ ہے کہ اس آیت اور اس حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی قرآن کی تلاوت ہو غور سے سنو اور خاموش رہو، یعنی کہ شور شرابہ کرنے کی اجازت نہیں ہے جب بھی تلاوت ہو رہی ہو، جیسا کہ کفار قرآن کی تلاوت کے موقع پہ شور شرابہ کیا کرتے تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کا معاملہ بیان کر رہے ہیں کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے تب بھی آپ فاتحہ پڑھیں. یہ اس حدیث کا مفہوم ہے جس میں آپ کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے. تو دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، دونوں پہ ایک ہی وقت میں عمل کیا جائے گا. لیکن افسوس یہ ہے کہ یہاں پہ اس حدیث کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ یہی لوگ بعض مقامات پہ وہ روایات بھی قبول کر لیتے ہیں جو ضعیف ہوتی ہیں، قرآن کے خلاف ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، کہ جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. اب یہاں پہ الفاظ عام ہیں، جو بھی قبروں میں، من یہ لفظ عام ہے، جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کسی بھی مردے کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. لیکن یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر سلام پڑھیں تو آپ خود سنتے ہیں. کیا دلیل ہے؟ قرآن کے اس عام کے مقابلے میں، قرآن کے عموم کے مقابلے میں کیا دلیل ہے جس کی وجہ سے آپ نے قرآن کے عموم کو خاص کر دیا؟ قرآن نے تو کہا تھا جو بھی قبروں میں ہیں انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے. تو اس کے مقابلے میں وہ روایت پیش کریں گے جس کو علماء حدیث نے ضعیف قرار دیا، بلکہ کئی ایک نے من گھڑت قرار دیا کہ آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے سلام پڑھا جائے تو آپ خود سنتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ قرآن اور صحیح حدیث میں تضاد نہیں ہوتا، اور جہاں پہ تضاد محسوس ہو وہ تضاد ہماری کم عقلی کا نتیجہ ہے، حقیقت میں تضاد نہیں ہے. تو اللہ تعالی نے تمہارے اوپر مردار حرام قرار دیا ہے، لیکن مچھلی اور ٹڈی یہ مردار ہونے کے باوجود کیا ہے؟ حلال ہیں. والدم، اور اللہ تعالیٰ نے خون کو بھی کیا قرار دیا؟ حرام قرار دیا. لیکن جگر اور دوسرے نمبر پہ تلی، یہ وہ دو چیزیں ہیں جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی احادیث میں حلال قرار دیا ہے. تو یہاں الدم کے لفظ کی احادیث کے ذریعے کیا ہو گئی؟ تخصیص ہو گئی. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور اللہ تعالی نے خنزیر کے گوشت کو بھی حرام قرار دیا. وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور اس جانور کو بھی حرام قرار دیا جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے. اگر کسی جانور کو عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے تو وہ حرام ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ حرام ہے. نمبر 2، اگر کسی جانور پہ اللہ کا بھی نام لیا جائے اور ساتھ غیر اللہ کا نام لیا جائے، عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا جائے، جناب محمد رسول اللہ کا نام لیا جائے، شیخ عبدالقادر جیلانی کا نام لیا جائے، تب بھی وہ کیا ہے؟ حرام ہے. اور اگر کسی جانور پہ صرف اللہ کے نام لیا جائے، اللہ کے نام پہ اسے ذبح کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ حلال ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ جانور ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن وہ جانور وہ کسی فوت شدہ بزرگ کے نام پہ ذبح کر رہے ہوتے ہیں،
تو وہ بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. بظاہر نام کس کا لیا گیا؟ اللہ کا، لیکن مقصد کیا ہے؟ قبر والے کو راضی کرنا. مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو قبر والے کے قریب کرنا، اس کا قرب حاصل کرنا. تو ایسا جانور کیا ہوگا؟ حرام ہو جائے گا. وہ لوگ جو قبر والوں کے نام پہ، فوت شدہ بزرگوں کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں، لیکن ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو اللہ کا نام لیا. اور اگر آپ ہمارے جانور کو اس لیے حرام قرار دے رہے ہیں کہ دل میں یہ ارادہ تھا کہ فلاں بزرگ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہے، تو تم بھی کئی دفعہ بکرا ذبح کرتے ہو کس کے نام پہ؟ مہمان کے نام پہ. مہمان کے لیے ذبح کرتے ہو، تکبیر ذبح کرتے ہوئے تکبیر پڑھتے ہو، اللہ کے نام لیتے ہو، لیکن دل میں کیا ہوتا ہے کہ جانور فلاں مہمان کے لیے ذبح کر رہا ہوں، اس کا گوشت اسے کھلاؤں گا. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ مہمان کے لیے جانور ذبح کرنا، لیکن اللہ کے نام پہ ذبح کرنا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس میں کسی کو اشکال نہیں ہے، اس کو کوئی بھی حرام قرار نہیں دیتا. لیکن جب آپ جانور ذبح کرتے ہیں کسی فوت شدہ بزرگ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو یہ بکرا دراصل اس قبر والے کے نام پہ ذبح ہو رہا ہے، بظاہر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے. تو اس لیے ایسا بکرا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا، اور اس کا گوشت کھانا درست نہیں ہوگا. یہاں پہ یہ گزارش کر دوں کہ اگر کسی جانور کو کسی عیسائی نے یا یہودی نے ذبح کیا ہے تو وہ جانور مسلمانوں کے لیے حلال ہے. شرط یہ ہے کہ اس نے ذبح کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہ لیا ہو. عام طور پہ اس نے ذبح کیا ہے جیسے عیسائی اور یہودی ذبح کرتے ہیں، تو اس کا گوشت ہمارے لیے حلال ہے. ہمیں پتا چلا یہ عیسائی ہے، یہودی ہے، تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا تھا. لیکن اگر پتا چل جائے یا ہمارے سامنے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ جانور کو ذبح کر رہا ہے تو وہ جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا. اور یہاں پہ یہ بھی گزارش کر دوں کہ یورپ کے لوگوں میں سے کئی لوگ جانور ذبح کرتے ہیں جبکہ وہ عیسائی نہیں ہوتے، وہ یہودی نہیں ہوتے، وہ مولد ہو چکے ہوتے ہیں، بے دین ہوتے ہیں، تو ان کا ذبح کیا ہوا جانور بھی مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہوگا. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. البتہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ ایک استثناء بیان کیا. وہ کیا کہ اگر کوئی مجبور ہے، مرنے والا ہے بھوک سے، اور اسے حلال کھانا نہیں مل رہا، کھانے کے لیے کوئی حلال چیز نہیں مل رہی، البتہ مردار کا گوشت مل رہا ہے، بہتا ہوا خون مل رہا ہے، خنزیر کا گوشت مل رہا ہے، ایسا جانور مل رہا ہے جسے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کے نام لیا گیا تھا، تو وہ اس حرام میں سے اتنا گوشت لے سکتا ہے جس سے اس کی زندگی بچ جائے. لیکن یہ اجازت اور یہ استثناء 3 شرائط کے ساتھ ہے. نمبر 1، اس حرام کو کھانے والا کیا ہو؟ مجبور ہو، مرنے والا ہو. نمبر 2، دلی چاہت یہ نہ ہو کہ میں حرام کھاؤں، حرام کھانے کا شوق نہ ہو، حرام کھانے میں رغبت نہ ہو. تیسرے نمبر پہ یہ حرام کھاتے ہوئے حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، اتنا حرام کھائے جس سے جان بچ جائے، اس سے زیادہ نہیں. فلا اثم علیہ، تو پھر ایسے آدمی پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مجبور نہیں ہے پھر بھی حرام کھاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ گنہگار ہے. اگر کوئی مجبور ہے لیکن دلی شوق بھی رکھتا ہے کہ خنزیر کا گوشت چیک کروں، آج بہانہ مل گیا ہے، تو وہ کیا ہے؟ گنہگار ہے، اسے گناہ ملے گا. اسی طرح اگر کوئی مجبور ہے اور حرام کھانے کی رغبت نہیں ہے لیکن حرام کھانے بیٹھا تو مسلسل کھائے جا رہا ہے، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا. گناہ اسے نہیں ملے گا جو انتہائی مجبور ہے، مرنے کا خطرہ ہے، اور حرام کھانے کا شوق نہیں ہے، اور حرام کھانے میں حد سے تجاوز کرنے والا نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم،
بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے. یعنی کہ جو اس حالت میں حرام کھائے گا، ان شرائط کے ساتھ حرام کھائے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے بخشنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے حرام کو مباح قرار دینا یہ اللہ کی رحمت ہے. اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ یہ بندہ اس وجہ سے مر جائے کہ حلال میسر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی بچا رہے ہیں اور اسے اجازت دے رہے ہیں کہ تم یہ حرام اس شکل میں کھا سکتے ہو. غفور اور رحیم مبالغے کے لفظ ہیں، دونوں اللہ کے نام ہیں اور دونوں اللہ کی صفات پہ دلالت کرتے ہیں. غفور سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے ہیں، رحیم سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، رحمت کرنے والے ہیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ بظاہر ان ناموں کو مان لیتے ہیں لیکن ان کا معنی حقیقی طور پہ نہیں مانتے، بلکہ تعویل سے تحریف سے کام لیتے ہیں. رحیم سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کرنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں رحمت سے مراد حقیقی رحمت نہیں ہے، رحمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے ہیں. جس پہ اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں اس پہ اللہ تعالیٰ احسان کرتے ہیں، یا اس کے ساتھ احسان کا ارادہ کر لیتے ہیں، اور یہ تعویل غلط ہے، باطل ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو الفاظ کے لحاظ سے بھی مانتے ہیں، معنی کے لحاظ سے بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں غفور اور رحیم، اور اللہ کی دو صفات ہیں، نمبر 1 مغفرت کرنا، نمبر 2 رحمت کرنا. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کر لے جو حلال و حرام کا خیال رکھتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں اور حلال کے لیے محنت کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں بھی شامل کر لے جن پہ اللہ تعالیٰ جن کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے ہیں، جن پہ رحم فرمانے والے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.